آ جاتے ہیں، اب بات کر لیتے ہیں منڈی کے حوالے سے۔ عید کے دن ہیں اور عید جس طرح سے قریب آتی جا رہی ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی محلے میں جانور آ رہے ہیں، اور کیا خوبصورت اقسام کے جانور آ رہے ہیں۔ اقسام تو چلے اقسام ہے، کیا خوبصورت رنگ ہے، کیا خوبصورت ان کی جسامت ہے، اور کیا قد و قامت ہے۔ مزہ آ گیا کراچی میں، ایک سے بڑھ کر ایک جانور، اور کراچی میں خاص طور پر جتنا رجحان، جتنا شوق پایا جاتا ہے نا بڑی عید کے حوالے سے۔ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ باقی شہروں میں اس قدر اتنا کریز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں ساری رات پنکھا لگا کے وہ کیرم کھیلتے رہیں گے، لوڈو کھیلتے رہیں گے، وہ جانور کے پاس سے اٹھتے ہی نہیں ہیں بچے۔ اوپر سے چھٹیاں بھی ہیں، بچوں کی ویکیشنز چل رہی ہیں۔ بڑے ہیں تو بڑوں کا ایک الگ جذبہ ہے، ایک الگ محبت ہے جانوروں کے ساتھ۔ وہ جانوروں کو کھلاتے رہیں گے، نہلاتے رہیں گے، ٹہلاتے رہیں گے۔ پورا گھر جو ہے وہ گلیوں میں باہر بیٹھا ہوتا ہے، ایک الگ ماحول ہے، ایک الگ رونق لگی ہوئی ہے کراچی میں تو خاص طور پر۔ تو جناب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے بھی ہیں، کراچی سے بھی ہیں اور لاہور سے بھی ہیں۔ سب سے پہلے لاہور سے ہمارے ساتھ حسن حفیظ ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ فیض اللہ ہیں، اور ملتان سے ہمارے ساتھ مرزا احمد ہیں۔ ہم ذرا لاہور کا رخ کر لیں کیونکہ بڑے دنوں بعد ہمیں اونٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو حسن آپ کون سی منڈی میں موجود ہیں؟ اونٹ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ کے پیچھے، کیا ریٹ ہیں ان اونٹوں کے؟ سائم اس دفعہ جو ہے وہ منڈی اس وقت سب پہ بتاتا چلوں، لاہور کی سب سے بڑی منڈی شاہپور کانجرا میں لگتی ہے، اور شاہپور کانجرا منڈی میں اس وقت موجود ہوں، اور یہاں پر ہر آنے والے دن میں ریٹ کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب ابھی اس وقت میں موجود ہوں، صحرائی جہاز میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے موجود ہے، اور ایک اونٹوں کا بھی اس دفعہ رجحان دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کا۔ لیکن اس سے پہلے اگر میں دکھا دوں تو ایک میرے ساتھ ایک اچھی قد و قامت والا خوبصورت جو ہے وہ بیل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کے جو ساتھ ویپاری صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ پہلے تو اس خوبصورت بیل کو آپ کو ضرور دکھائیں گے کیونکہ اس کا قد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل میرے برابر آ رہا ہے، لیکن اس کو اگر کتنا قد ہے جی اس کا؟ 5 فٹ 5 انچ۔ 5 فٹ 5 انچ۔ کیا نام رکھا ہے؟ پانڈا نام اس کا۔ پانڈا۔ اچھا، اس نے نام بھی اس کی جسامت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی شیپ کو دیکھتے ہوئے رکھا ہے پانڈا کی طرح۔ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ وائٹ اینڈ بلیک پیچز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نام تو بڑا اچھا انگلش میں رکھا ہوا ہے، کہیں ڈالرز میں ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا؟ پوچھیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے پانڈا کی؟ اچھا، ڈیمانڈ کیا ہے جی اس کی، بتائیں کیا قیمت دیں گے اس کو؟ 6.5 لاکھ روپے۔ 6.5 لاکھ روپے؟ جی زیادہ نہیں ہے؟ نہیں زیادہ نہیں ہے، کم ہے؟ کم ہے، معقول ہے۔ معقول ہے آپ کے حساب سے۔ 6.5 لاکھ روپے کو ڈالرز میں آپ خود کنورٹ کر لیں، اگر ڈالرز میں بھی بتائیں تو یہ اتنی ہی بنتی ہے۔ 6.5 لاکھ روپے یہ مالک جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں کہ صحرائی جہاز، بھائی جان اس کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں، اور یہ صحرائی جہاز جو ہے وہ اس بھائی صاحب نے خریدا ہے۔ آپ بھی آ جائیں، آپ نے خریدا ہے؟ اچھا، کتنے کا ہے یہ؟ ماشاءاللہ یہ ہم نے لیا 6.40 کا۔ 6.40 کا؟ تو کیا ڈیمانڈ بتائی تھی؟ 9 لاکھ مانگ رہا تھا۔ 9 لاکھ روپے۔ یہ چوگا ہے کہ دوندا ہے؟ یہ چوگا ہے۔ چوگا۔ آپ اگر اس کو دیکھ سکیں تو یہ عام اونٹوں سے بھی زیادہ اس کا بڑا سائز ہے، قد ہے، اور یہ انہوں نے 6.5 لاکھ روپے کا لیا ہے۔ اور یہ ابھی کیا لینا ہے؟ اور لینے ہیں جانور؟ جی ابھی تو یہ پسند آیا، اب ڈیل ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی پانڈا لینا ہے؟ جی پانڈا۔ یہ پانڈا لینے کے لیے آئے ہیں آپ، پانڈے کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ 6.5 لاکھ روپے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دینا ہے، کتنے کا دے دو گے ان کو؟ جی ان کے ساتھ بات بنے گی، جیسی بات بنے گی ہم اس کا ڈیل کریں گے۔ 6.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے آفر بھی تو دی ہوگی نا، کتنی آفر دی ہے؟ جی ہم نے تو ابھی تک 4 کی آفر دے دی ہے۔ ہاں جی، دینی ہے 4؟ نہیں سر اتنے میں سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے، یہ سائم یہ ایک سچویشن چلے بنی اللہ پڑی ہے تعالیٰ یہاں ان کی پر۔ قربانی قبول فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا سودا ہو جائے اور اچھا سودا ہو جائے۔ حسن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ذرا جا رہے ہیں کراچی سے فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض اللہ آپ یہ بتائیے گا کراچی کی کون سی منڈی میں موجود ہیں، اور ایوریج جو جانور ہے جو کہ چلیں ہم پھر یہ کہہ لیں کہ عام عوام کی قوت خرید میں جو آتا ہو اس کے کیا ریٹ ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی ڈیمانڈ؟ دیکھیے بہت شکریہ۔ ہم یہاں پر ایف ٹی سی کے پاس ایک منڈی لگی ہوئی ہے، اور کراچی میں کئی مقامات پر منڈی ہے۔ ایک تو نارتھ بائی پاس پر سب سے بڑی منڈی ہے مویشی منڈی، اور وہاں پر تو بے انتہا خوبصورت جانور ہے، بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ملیر میں ہے، یونیورسٹی روڈ پر ہے، اور یہ ایف ٹی سی کے پاس جہاں موجود ہے یہاں پر ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کتنے کا جانور ہے، یہ دیکھیے یہ عقب میں آپ کو ایک سفید کلر بڑا خوبصورت سا بیل نظر آ رہا ہوگا، بہت یعنی خوبصورت جانور ہے، اور اس کی جو قیمت ہے
یہ 7 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو براؤن والا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 6 لاکھ مانگی جا رہی ہے، اور یہ جو قیمت ہے تو بیوپاری بتا رہا ہے۔ اب جو جتنی اچھی ڈیل کر لے، کتنے میں یہ لے جائے، اور اگر ہم دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ جتنا خوبصورت یہ جانور ہے اور جو مہنگائی جس سطح کی موجود ہے اس حوالے سے یہ قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ورنہ اس جانور کے عموماً 10-15 لاکھ روپے مانگے جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا 6-7 لاکھ جتنے میں سودا بن جاتا تھا۔ اب اگر 7 لاکھ کی یہ ڈیمانڈ ہے اور کوئی اچھی ڈیل کرنے والا ہو تو وہ یہ جانور 3-3.5 لاکھ میں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پر صورتحال ہے۔ باقی یہاں پر منڈیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کراچی میں شام ڈھلے جو ہے یہاں کی رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ہفتہ اتوار، یعنی یہ عید سے پہلے ویکینڈ ہے، چھٹیاں ہیں، تو یہ بھرپور خریداری کا موقع ہے، اور اب ان منڈیوں میں شام کے اوقات میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور پوری فیملیز جو ہے خریداری کرنے کے لیے آتی ہیں، جانور خریدتی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، دمبے بھی ہیں، بیل بھی ہے، گائے بھی ہے، ہر طرح کا جانور اور خوبصورت جانور۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت پورے پاکستان کا جتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے، پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، یا سبی نسل کا ہو، بلوچستان کا، وہ تمام کا تمام اس وقت کراچی میں موجود ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، اپنا جانور پسند کر رہے ہیں، بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اور جہاں پر قیمت بن جاتی ہے وہ اپنا جانور لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر سائم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے پھر گھر میں اس کی کیسی خاطر مداری کی جاتی ہے، کس طرح سے نہلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، رات بھر اس کے ساتھ رکا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کلچر ہے جو کہ قربانی کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کو لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ یعنی قربانی بھی ہوتی ہے، ایک دینی عبادت بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی کے کلچر کا حصہ بھی بن گیا ہے کہ جانور کو ٹہلانا بھی ہے، گھمانا بھی ہے، اس کی رکھوالی بھی کرنی ہے، اس کو کھلانا بھی ہے، اور ساری چیزیں کرنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن پہلا مرحلہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ فیض اللہ، آپ نے صحیح مینشن کیا۔ ذرا ہم ملتان کا رخ کر لیتے ہیں۔ مرزا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے ان کے عقب میں نظر آ رہا ہے خوبصورت سفید رنگ کے بکرے ہیں۔ مرزا احمد، کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان بکروں کا؟ جی بالکل، اس وقت ہم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی بکرا منڈی جو عارضی طور پر لگائی گئی ہے فاطمہ جناح کالونی میں موجود ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر لیل پوری نسل کے بکروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو بالکل وائٹ ہوتے ہیں، اور کسی کے اوپر براؤن جو ہے وہ نشان ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہاں قیمتیں بہت زیادہ تیز ہیں، منڈی بہت زیادہ تیز ہے۔ جو بکرا 4 من کا ہے وہ 5 لاکھ 6 لاکھ کا بھی یہاں پہ اس کا ریٹ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو نارمل بات کی جائے تو 2 من 2.5 من کا جو بکرا ہے وہ 2 لاکھ سے کم اس کا ریٹ نہیں ہے۔ اور جو دیسی بکرے ہیں جن کا وزن 35 کلو ہے، 32 کلو ہے، وہ 70 سے 80 ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر گاہک بھی موجود ہیں، بارگیننگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ہمیں کہیں پر بھی بات بنتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ منڈی بہت تیز ہے، اور یہاں پہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے ابھی بھی بکرے لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس منڈی میں جو ہے وہ صرف بکرے ہیں، اور یہاں پر بھیڑ ہیں۔ بھیڑوں کے ریٹ کی بات کی جائے تو بڑے خوبصورت یہاں پر بھیڑ بھی ہیں، جس میں یلو بھیڑ ہیں، وائٹ بھیڑ ہیں، لیکن ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آپ مرزا احمد، بھیڑ یعنی چھتروں کی بات کریں، ہم شیپس کی بات کریں، مجھے یہ بتائیے گا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں منڈی میں خریدار آ رہے ہیں؟ جی ملتان شہر میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ اس وقت جو ہے درجہ حرارت وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ 40 ڈگری تک جائے گا۔ اس وقت بھی جو ہے گاہک یہاں پر موجود ہیں، شہری موجود ہیں، بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن شام ڈھلے جو ہے بعد نماز مغرب جو ہے یہاں پر صحیح رونق ہوتی ہے، لائٹنگ کا بھی بندوبست ہے، اور خریداری جو ہے وہ اذان فجر تک جاتی ہے۔ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو شہری اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور منڈیوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس وقت گرمی بھی ہے، لیکن پھر بھی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، بکرے بھی دیکھے جا رہے ہیں، بھاؤ تاؤ بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس عارضی منڈی میں کچھ مسائل بھی ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ویپاری اور جو خریدار ہیں ان کو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے۔ جانوروں کے لیے پانی کی بات کی جائے تو یہ کئی ایکڑ پر محیط منڈی ہے، جس میں صرف ایک نل دیا ہوا ہے، لائن میں لگ کر جو ہے پانی یہاں پر لینا پڑتا ہے، جبکہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر جانور جو ہیں وہ اس وقت دھوپ میں موجود ہیں، جبکہ ویپاری بھی دھوپ میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کئی جانور جو ہیں وہ تیز گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے بیمار بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے مکمل طور پر ٹینٹنگ نہیں کی گئی، جس کا شکوہ جو ہے یہاں پر آنے والے خریدار بھی دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے منڈی میں بھاؤ تاؤ بھی جاری ہے، لیکن منڈی کی رونقیں جو ہیں وہ شام کو بحال ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ مرزا احمد علی ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، حسن حفیظ لاہور سے، اور کراچی سے فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، تینوں نے اپڈیٹ کیا۔ اچھا، اب کراچی میں باقی شہروں میں بھی گرمی ہے، گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو شام میں 5 6 7 بجے لوگ گھر
گھر سے نکلتے ہیں, دوستوں کی ٹولیاں نکلتی ہیں اور وہ پھر اگلے دن فجر کو واپس گھر پہنچتے ہیں, اپنے پسند کا جانور پوری منڈی میں گھومتے ہیں, اپنی پسند کا رنگ, پسند کی جسامت کا جانور جب تک نہیں ملتا تب تک منڈیوں میں گھومتے رہتے ہیں. تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں جناب, اور خاص طور پر کراچی کی اگر میں بات کروں تو شام کو یہ رونقیں جو ہے وہ کراچی میں بحال ہوتی نظر آتی ہیں. موونگ فارورڈ, آپ کو ذرا ابھی ہم صحرائی جہاز کی بات بتا رہے تھے, اونٹوں کی بات بتا رہے تھے, آپ کو کیا دیو قامت اونٹ تھے خوبصورت, لاہور سے حسن حفیظ دکھائے تھے. لیکن ساہیوال کی مویشی منڈی میں بھی یہ جو ریگستانی جہاز ہیں یعنی اونٹ جو ہیں, ان کے اوپر خوبصورت نقش و نگار کیا جاتا ہے, ان کی کٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ اوپر خوبصورت پیٹرنز بنائے جاتے ہیں. تو ایک رپورٹ تیار کی ہے ہم نے اس حوالے سے, بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ساہیوال سے, نعیم شیخ ہمیں بتا رہے ہیں. جی بالکل, ساہیوال میں بھی مویشی منڈی سج گئی ہے اور مویشی منڈی میں چھوٹے بڑے جانور موجود ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریگستان کا صحرائی جہاز اس وقت ساہیوال میں پہنچ چکا ہے اور ایک منڈی کی صورت میں, ایک چھوٹی منڈی کی صورت میں یہاں پر جہاز جو ہے وہ لینڈ کر چکے ہیں. آپ بتائیے جی, کوئی اونٹ شوٹ لیا آپ نے؟ ابھی دینے آئے ہیں, اس نے 7 لاکھ مانگ رہا, میں نے 4 لاکھ کیا. آپ کا کیا رہا ہے؟ 4 لاکھ 4.5 لاکھ میں مل جائے تو ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر بہت آؤ جاری ہے, لیکن ہمیں خوبصورت صحرائی جہاز نظر آ رہے ہیں جن پر خوبصورت نقش و نگار کیے ہوئے ہیں, اور یہاں پر مالکان کو بڑی امیدیں ہیں کہ ان کے جو اونٹ ہے وہ مہنگے داموں میں بکیں گے. لیکن بہت آؤ کا سلسلہ جاری ہے, ابھی تک خریدار ہمیں بڑے کم دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ مارکیٹ میں جو مویشی منڈی میں اس وقت جو چھوٹے بڑے جانور ہیں وہ موجود ہیں, اونٹ بھی ہے, لیکن ہمیں خریدار انتہائی کم دکھائی دے رہے ہیں. جی اچھا, یہ تو ہو گئی اونٹوں کی بات. اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ خوبصورت جسامت اور بھرے ہوئے جو جانور ہیں نا, ان کا نام کہیں پہ سلطان ہے, کہیں پہ بادشاہ ہے, کہیں پہ شیر ہے, کچھ تو میں نے ٹرمپ کے نام سے بھی دیکھے, بلانڈ قسم کے جو بیل تھے بڑے تگڑے قسم کے. لیکن آپ کو ذرا اوکاڑا لیے چلتے ہیں, وہاں پر سلطان نامی ایک بیل ہے جس نے دھوم مچا رکھی ہے. شہریوں کی بڑی تعداد آتی ہے, بیل کو دیکھتی ہے, بچے بڑے محظوظ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا وہاں پر ماحول ہے؟ اوکاڑا سے ہمیں ذوالفقار اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. ڈی بلاک اوکاڑا کے رہائشی خاندان نے سنت ابراہیم کے لیے اپنے فارم پر 3 سال میں 40 من وزنی بیل کی پرورش کی ہے, جو خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. چالیس من وزنی سفید رنگ کا سلطان بابر نامی بیل اوکاڑا شہر لایا گیا تو علاقہ مکینوں نے نہ صرف بیل پر گلپاشی کی بلکہ ان کی خوبصورتی پر داد بھی دی. بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو لے کر سلطان بابر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفی بناتے دیکھے جا رہے ہیں. دیکھیں بچڑا ہم نے پالا ہے, 3 سال کی پلت ہے اس کی, دلیا بھی کھایا ہے, چنٹی بھی کھائی, گھی مکھن سب دیا اس کو. سلطان بابر بیل کے مالک کا کہنا ہے اس بیل کی پرورش اعلیٰ قسم کے ونڈا, چارہ, دیسی گھی, دودھ, تیل اور مکھن سے کی گئی ہے. ایسے جانور کو خود پال کر ان کی قربانی کر کے ان کی دلی خواہش پوری ہوتی ہے. 40 من وزنی سفید بیل کی خاص خوراک اور منفرد دیکھ بھال اور خوبصورت جسامت نے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا دیا. ذوالفقار ملک, ARY نیوز, اوکاڑا. اچھا, یہ اس بیل کا نام تھا سلطان بابر. تو یہ بڑی ویسے ایک اچھی چیز ہے کہ چلیں کنگ بابر اور سلطان بابر نامی بیل ہمیں نظر آ جاتے ہیں جو کہ بڑے اچھی جن کی قد و قامت جسامت ہوتی ہے. لیکن عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور شہری جو ہیں وہ سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف نظر آتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ کوثر عباس سید نے لیا سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. عید قرباں کی آمد کے ساتھ ہی شہر اور گرد و نواح میں قائم مویشی منڈیاں سج گئیں. چھوٹے اور بڑے جانوروں کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کو رخ کر دیا ہے. کہیں بیلوں کی خوبصورتی تو کہیں اونٹوں کی دلکشی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. قربانی کے جانور خریدنے آیا تو یہی کافی ہے کہ الحمدللہ سال بعد یہ موقع ملتا ہے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کا. مہنگائی کا دور تو بہت ہے, ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے, لیکن سنت ابراہیمی بھی ادا کرنا ایک فرض ہے. شہری کہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی عید قربان کی تیاری کر رہے ہیں. بچے بہت خوش ہیں, قیمتیں کچھ زیادہ ہیں لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بچے بچیاں ہر چیز موجود ہے. بہت بڑی منڈی ہے چوک اعظم کی, جہاں ماشاءاللہ خریداری بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. بیوپاری کہتے ہیں کہ مہنگائی اور جانوروں کی خوراک کے اخراجات میں اضافے کے باعث قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت زیادہ ہیں, تاہم خریداروں کی دلچسپی برقرار ہے. جہاں عید قربان کی خوشیوں کے موقع پر
मवेशी मंडियां आबाद हैं, वहीं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के जज्बे ने हर चेहरे पर खुशी बिखेर दी है। कैमरामैन हफीज अलवी के साथ कौसर अब्बास सैयद, ARY न्यूज, चौकादम लिया। बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे बकरे, प्यारे प्यारे बैल, ऊंट हमें हर जगह पर नजर आ रहे हैं। और चिन्योट की जब हम बात करते हैं, चिन्योट का फर्नीचर तो खूबसूरत होता ही होता है, चिन्योट में बकरे बड़े खूबसूरत आए हुए हैं। और ये जो खूबसूरत जानवर हैं, जो बकरे हैं, इन्होंने बच्चों की जो खास तौर पर रौनकें हैं ना, उरूज पर पहुंचा दी हैं। अब एक शहरी ने मुख्तलिफ नस्लों के ऐसे नायाब बकरे पाल रखे हैं जो कि हमें दिखा रहे हैं अमीर उमर चमन चिन्योट से। ये खूबसूरत मंजर चिन्योट के एक कुर्बानी स्टॉल का है, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों के बकरे अपनी मुनफरिद चाल, लंबे कानों और खूबसूरत रंगों के साथ लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, सिंध और डेरा इस्माइल खान से लाए गए ये बकरे सन और जिसामत का खूबसूरत इम्तजाज दिखाई देते हैं। मेरे पास डेरा गाजी खान के राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं, सिंधड़ी बकरे हैं, इसमें नाची बकरे हैं। किसी की चमकती खाल तो किसी के लंबे कान देखने वालों को हैरान कर देते हैं, जबकि सफेद रंगत इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही है। माशाल्लाह बकरे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ने, ऊंचे कद, सोने खूबसूरत जानवर ने। मालिक के मुताबिक हर आने वाला शहरी इन खूबसूरत बकरों के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाता दिखाई देता है। चिन्योट में खूबसूरत और नायाब नस्ल के ये बकरे ईद उल अजहा की रौनकों को दोबाला कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिन्योट। क्या बात है, क्या लैलपुरी बकरे, क्या मक्खी चीना, क्या राजनपुरी, क्या गुलाबी बकरे, खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं इस वक्त पूरे मुल्क भर में। और शहरी जो हैं बस वो अपनी पसंद का जानवर लेने के लिए रोज मंडी जाते हैं, कुछ ले आते हैं, कुछ अगले दिन के लिए दोबारा से प्लान बना लेते हैं। तो ये एक्टिविटी बनी हुई है बाकायदा।